الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 72 تفسیر خزائن العرفان پارٹ 1۔ اس میں انشاءاللہ تعالی 16واں پارہ سورۃ الکہف آیت نمبر 83 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے سننے کی سعادت پائیں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور اس کی خوب برکتیں پائیں۔ اور تم سے ابو جہل وغیرہ کفار مکہ یا یہود بطریق امتحان ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین کا نام اسکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ انہوں نے اسکندریہ بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور صاحب لواء یعنی پرچم اٹھانے والے تھے۔ دنیا میں ایسے 4 بادشاہ ہوئے ہیں جو تمام دنیا پر حکمران تھے۔ 2 مؤمن حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علی نبینا و علیہم السلام، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر، اور عنقریب ایک 5ویں بادشاہ اور اس امت سے ہونے والے ہیں جن کا اسم مبارک حضرت امام مہدی ہے۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ ذوالقرنین کی نبوت میں اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے اور نہ فرشتے، اللہ سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ نے انہیں محبوب بنایا۔ تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔ جس چیز کی خلق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو دیار و امصار یعنی بستیوں اور شہروں کے فتح کرنے اور دشمنوں کے محاربہ لڑائی و معرکہ میں درکار ہوتا ہے وہ سب عنایت کیا۔ تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا۔ سبب وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو، خواہ وہ علم ہو یا قدرت۔ تو ذوالقرنین نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا، یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، انہوں نے نہ پایا۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منازل قطع کر ڈالے، اور سمت مغرب میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں آفتاب وقت غروب ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہاں اس چشمہ کے پاس ایک قوم ملی جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھا، اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے، یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے اگر وہ ایمان لائیں۔ عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا یعنی کفر و شرک اختیار کیا، ایمان نہ لایا، اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے، قتل کریں گے، یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا۔
قیامت میں وہ اسے بری مار دے گا، اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے، یعنی جنت، اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہوں، دشوار نہ ہوں۔ اب ذوالقرنین کی نسبت ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ وہ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا جانب مشرق میں، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا اسے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی، اس مقام پر جس کے اور آفتاب کے درمیان کوئی چیز، پہاڑ، درخت وغیرہ حائل نہ تھی، نہ وہاں کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی، اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت غاروں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔ بات یہی ہے، اور جو کچھ اس کے پاس تھا، فوج، لشکر، آلات حرب، سامان سلطنت، اور بعض مفسرین نے فرمایا سلطنت و ملک داری کی قابلیت اور امور مملکت کے سر انجام کی لیاقت، سب کو ہمارا علم محیط ہے۔ مفسرین نے کذالک کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا، کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے، تو جو ان میں سے ایمان لائے ان کے ساتھ احسان کیا، اور جو کفر پر مصر یعنی اڑے رہے ان کو تعذیب کی، یعنی ان کو عذاب دیا، سزا دی۔ پھر ایک سامان کے پیچھے چلا جانب شمال میں، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی جا سکتی تھی۔ انہوں نے کہا ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج یہ یافث بن نوح علیہ السلام کی اولاد سے فسادی گروہ ہے، فسادی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، ربیع کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے، اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے اس کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکے اور ہم ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، یعنی اللہ کے فضل سے میرے پاس مال کثیر اور ہر قسم کا سامان موجود ہے، تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں، تو میری مدد طاقت سے کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ ان لوگوں نے عرض کیا پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ فرمایا میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، اور بنیاد کھدوائی، جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی، اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا،
کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ کہا ذوالقرنین نے کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا، قریب قیامت اسے پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے روز جب آتے ہیں تو وہ بحکم الہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا کہ اب چلو باقی دیوار کل توڑ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائگاں نہ جائے گی، اور اگلے دن انہیں دیوار اتنی ٹوٹی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ گئے تھے۔ اب وہ نکل آئیں گے اور زمین میں فساد اٹھائیں گے، قتل و غارت کریں گے اور چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں درختوں کو اور جو آدمی ہاتھ آئیں گے ان کو کھا جائیں گے۔ مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ بدعائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہلاک کرے گا، اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے، اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا دے گا اور سور پھونکا جائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو ہم ان سب کو یعنی تمام خلق کو عذاب و ثواب کے لیے روز قیامت اکٹھا کر لائیں گے، اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے کہ اس کو صاف دیکھیں گے، وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور وہ آیات الہیہ اور قرآن و ہدایت و بیان اور دلائل قدرت و ایمان سے اندھے بنے رہے، اور ان میں سے کسی چیز کو وہ نہ دیکھ سکے اور حق بات سن نہ سکتے تھے، اپنی بدبختی سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث۔ تو کیا کافر یہ سمجھے ہیں کہ میرے بندوں کو مثل حضرت عیسیٰ و حضرت عزیر و ملائکہ کی میرے سوا حمایتی بنا لیں گے اور اس سے کچھ نفع پائیں گے؟ یہ گمان فاسد ہے، بلکہ وہ بندے ان سے بیزار ہیں، اور بے شک ہم ان کے اس شرک پر عذاب کریں گے۔ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے، تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں؟ یعنی وہ کون لوگ ہیں جو عمل کر کے تھکے اور مشقتیں اٹھائیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و نوال سے نوازے جائیں گے، مگر بجائے اس کی ہلاکت و بربادی میں پڑے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا وہ یہود و نصارہ ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو صوامع گرجوں میں عزلت گزین یعنی تنہا رہتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل حرورہ یعنی خوارج ہیں۔ ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور عمل باطل ہو گئے، اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا، رسول و قرآن پر ایمان نہ لائے، اور بعث یعنی قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے اور حساب و ثواب و عذاب کے منکر رہے، تو ان کا کیا درا سب اکارت یعنی ضائع ہے، تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔ بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے، اس پر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے، اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ جس طرح دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ ہو اس سے اور اعلیٰ و ارفع کی طلب رکھتا ہے، یہ بات وہاں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ فضل الہی سے انہیں بہت اعلیٰ و ارفع مکان و مکانت یعنی رہائش حاصل ہے۔ تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام خلق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں، اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے، مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی نہایت یعنی انتہا نہیں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہود نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آیت وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ ہمیں توریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ کل شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے اور اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں کہ مجھ پر بشری اعراض و امراض طاری ہوتے ہیں، اور صورت خاصہ میں کوئی بھی آپ کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا، اور حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء اور صاف بشر سے اعلیٰ ہیں، جیسا کہ شفائے قاضی عیاض میں ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات میں فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کی اجسام و ظواہر تو حد بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کی ارواح و بواطن بشریت سے بالا اور ملائے اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورہ والضحیٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے اور غلبہ انوار حق آپ پر علی الدوام حاصل ہو۔
بہرحال آپ کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورت بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لیے حکم فرمایا گیا۔ یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، مسئلہ کسی کو جائز نہیں کہ حضور کو اپنے مثل بشر کہے، کیونکہ جو کلمات اصحاب عزت و عظمت بطریق تواضع فرماتے ہیں ان کا کہنا دوسروں کے لیے روا یعنی جائز نہیں ہوتا۔ دوئم یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فضائل جلیلہ و مراتب رفیعہ عطا فرمائے ہوں ان کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے وصف عام سے ذکر کرنا جو ہر کے و مہ یعنی چھوٹے بڑے ادنا و اعلیٰ میں پایا جائے، ان کمالات کے نہ ماننے کا مشعر یعنی اشارہ دیتا ہے۔ سوم یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کو اپنے مثل بشر کہتے تھے اور اسی سے گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد آیت یوحا الیہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مخصوص بالعلم اور مکرم عند اللہ یعنی علوم کے ساتھ خاص ہونے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہونے کا بیان ہے۔ مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے، شرک اکبر سے بھی بچے اور ریا سے بھی جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ مسلم شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کرے اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص سورہ کہف کو پڑھے وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کے فضل سے یہ سورہ مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی سورہ مریم شروع کرتے ہیں۔ سورہ مریم مکیہ ہے، اس میں 98 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ سورہ مریم مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع 98 آیتیں 780 کلمے ہیں۔ یہ مذکور ہے، اچھا شروع میں جو لکھا ہے نا کاف ہا یا عین صاد، اس کا ترجمہ نہیں ہوتا نا تو اس کو اسی طرح مطلب رہنے دیا، اس کا لکھا نہیں نیچے کچھ۔ آگے ترجمہ ہے آیت نمبر 2 کا، یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا، کیونکہ اخفا یعنی آہستہ پکارنا ریا سے دور اور اخلاص سے معمور ہوتا ہے۔ نیز یہ بھی فائدہ تھا کہ پیرانہ سالی بڑھاپے کی عمر میں جبکہ سن شریف 75 یا 80 برس کا تھا اولاد کا طلب کرنا احتمال رکھتا تھا کہ عوام اس پر ملامت کریں، اس لیے بھی اس دعا کا اخفا یعنی آہستہ کرنا مناسب تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ضعف پیری یعنی بڑھاپے کی کمزوری کے باعث حضرت کی آواز بھی ضعیف ہو گئی تھی۔ عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی، یعنی پیرانہ سالی کا ضعف غایت انتہا کو پہنچ گیا کہ ہڈی جو نہایت مضبوط عضو ہے اس میں کمزوری آ گئی، تو باقی اعضاء و قوا یعنی طاقت کا حال محتاج بیان ہی نہیں، اور سر سے بڑھاپے کا ببوکا پھوٹا یعنی سفیدی ظاہر ہوئی کہ تمام سر سفید ہو گیا۔ اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا، ہمیشہ تو نے میری دعا قبول کی اور مجھے مستجاب الدعوات کیا، اور مجھے اپنے بعد اپنے
قرابت والوں کا ڈر ہے، چچا زاد وغیرہ کا کہ وہ شریر لوگ ہیں، کہیں میرے بعد دین میں رخنہ اندازی نہ کریں، جیسا کہ بنی اسرائیل سے مشاہدہ میں آ چکا ہے۔ اور میری عورت بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھا لے اور میرے علم کا حامل یعنی سنبھالنے والا ہو، وہ میرا جانشین ہو اور اولاد یعقوب کا وارث ہو۔ اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر کہ تو اپنے فضل سے اس کو نبوت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے، اس کے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی نہ کیا۔ عرض کی، اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ یہ سوال استبعاد یعنی محال جان کر نہیں، بلکہ مقصود یہ دریافت کرنا ہے کہ عطائے فرزند کس طریقہ پر ہوگا، کہ دوبارہ جوانی مرحمت ہوگی یا اسی حال میں فرزند عطا کیا جائے گا۔ فرمایا، ایسا ہی ہے، تم ہی دونوں سے لڑکا پیدا فرمانا منظور ہے۔ تیرے رب نے فرمایا، وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا، تو جو معدوم کے موجود کرنے پر قادر ہے، اس سے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانا کیا عجب ہے۔ عرض کیا، میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے جس سے مجھے اپنی بیوی کے حاملہ ہونے کی معرفت ہو۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے، بھلا چنگا ہو کر۔ تفسیر میں صحیح سالم ہو کر، بغیر کسی بیماری کے اور بغیر گونگا ہونے کے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان ایام میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے۔ جب اللہ کا ذکر کرنا چاہتے زبان کھل جاتی، تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا جو اس کی نماز کی جگہ تھی، اور لوگ پس محراب انتظار میں تھے کہ آپ ان کے لیے دروازہ کھولے تو وہ داخل ہوں اور نماز پڑھے۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام باہر آئے تو آپ کا رنگ بدلا ہوا تھا، گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا کیا حال ہے، تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور حسب عادت فجر و عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے جان لیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ حاملہ ہو گئیں، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے 2 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے یحییٰ کتاب یعنی توریت کو مضبوط تھام، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی جبکہ آپ کی عمر شریف 3 سال کی تھی۔ اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عقل کامل عطا فرمائی اور آپ کی طرف وحی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہی قول ہے، اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور کمال عقل و دانش خارق عادات یعنی کرامات میں سے ہے، اور جب بکرم ہی تعالی یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں۔ لہٰذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے، یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اسے حکمت یعنی فہم تورات یعنی تورات کا جاننا اور فقہ فی الدین یعنی دین میں سمجھ بوجھ بھی مراد لی ہے۔ منقول ہے کہ اس کم سنی کے زمانہ میں بچوں نے آپ کو کھیل کے لیے بلایا تو آپ نے فرمایا، ما للعب خلقنا، ہم کھیل کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اور اپنی طرف سے مہربانی عطا کی اور ان کے دل میں رقت و رحمت رکھی کہ لوگوں پر مہربانی کریں، اور ستھرائی
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ سے یہاں طاعت و اخلاص مراد ہے۔ اور کمال ڈر والا تھا، اور آپ خوف الہی سے بہت گریہ وزاری کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں سے نشان بن گئے تھے، اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور زبردست و نافرمان نہ تھا۔ یعنی آپ نہایت متواضع اور خلیق یعنی تواضع کرنے والے اور خوب خوش اخلاق تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطیع، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا، کہ یہ تینوں دن بہت اندیشہ ناک ہیں، کیونکہ ان میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا، اس لیے ان تینوں موقعوں پر نہایت وحشت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں موقعوں پر امن و سلامتی عطا کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔